انہی کے نام پہ پوری بریلویت کا نام رکھا ہوا ہے. بریلی کے ایک مسجد میں تقریر کر رہے تھے وہ، اور تقریر کرتے کرتے بھول گئے. اب بڑی بدنامی ہوگی، اتنے بڑے مولانا بھول کیسے گئے؟ تو ایسے کہنے لگے چل ہٹ دور دور بھاگ دور. اب تقریر ختم کرنے کے بعد جب ہٹے تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہو گیا تھا مولانا صاحب حضرت؟ وہ بولے صاحب خانہ کعبہ میں کتا گھس گیا تھا، اس کو بھگا رہا تھا میں. بیٹھے بریلی میں اور کتا کہاں کا بھگا رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کا. بیوی بھی جلسہ سننے آئی تھی. اچھا دور کی نظر بڑی تیز ہے، بریلی میں بیٹھے بیٹھے کتا دکھائی دے رہا خانہ کعبہ کا، جبکہ خانہ کعبہ میں مکہ مدینہ میں کتا گھس نہیں سکتا اور ان کو دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، عشاء کے بعد کھانا تو گھر ہی پہ کھاؤ گے. بھوک لگی ہے کھانا لاؤ. بیوی نے گوشت کا شوربہ نیچے ڈال دیا پلیٹ میں، اوپر سے سوکھے چاول ڈال دیے، دسترخوان پہ رکھ دیا. لو کھاؤ، میں پانی لے کے آ رہی ہوں. جب پانی لے کے آئی دیکھا یہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا رے تم نے شروع نہیں کیا کھانا کا؟ میں کھانا رکھ دی. اے پاگل ہے کیا، سادہ چاول کھائیں گے؟ وائٹ چاول لا کے رکھ دیے سادہ سادہ. ارے اس میں ڈالنے کے لیے کچھ تو لاؤ. آپ کو معلوم نہیں ہے؟ کہ کیا معلوم؟ اوہ ابھی تو 1-2 گھنٹے پہلے مغرب کے بعد ابھی تو کتا بھگا رہے تھے خانہ کعبہ کا، اتنے دور کا کتا دکھائی دے رہا تھا، اور اس چاول کے نیچے گوشت اور شوربہ میں نے پہلے ڈال دیا، وہ دکھ ہی نہیں رہا تمہیں؟ کتا دکھائی دے رہا ہے، چاول کا شوربہ نہیں دکھائی دے رہا جو نیچے ڈالا. پگڑی ہٹائی حضرت نے، کھو جاتے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. میری بیوی یہاں کہہ دیا باہر مت کہہ دینا ورنہ لوگوں کا بھروسہ اڑ جائے گا میرے اوپر سے. یہ لوگ ہیں اتنے نزدیک کا علم نہیں، اور خانہ کعبہ کا کتا ان کو دکھائی دے رہا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. بیوی شوہر کی عقل بھی ٹھیک کر دیتی ہے. تو 4 چیزیں بتائی ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو. یہ 4 کام جو عورت کر لے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے گی. اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. اے اللہ کی بندی، تو جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا. یہ عورت کے لیے جنت میں جانے کا راستہ. میری ماں بہنوں، ایک اور راستہ تمہیں دیتا ہوں جنت میں جانے کا، لیجئے. جاءتنی سائلہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، ومعہا صبیان، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں. اور آ کر کہنے لگی شیئا للہ، اگر گھر میں کھانے پینے کو کچھ ہو تو دے دو، میرے بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک کھجور تھا، ایک کھجور، بخاری میں 1 کھجور، اور مسلم میں بھی حدیث آئی ہے لیکن اس میں 3 کھجور کا ذکر ہے. میرے پاس 1 کھجور تھا، یہ تو بخاری میں. میرے پاس 3 کھجور تھے، یہ مسلم شریف میں. میرے پاس 1 یا 3 کھجور تھے، میں نے اس کو رکھ دیا تھا. اللہ کے نبی آئیں گے، بھوکے ہوں گے تو میں ان کو دے دوں گی، وہ کھجور کھا کے پانی پی لیں گے. میری ماں بہنیں سن رہی ہو؟ 1 کھجور تھا، میں نے اس کو اٹھا کر رکھ دیا. یہ عورتیں تھیں اس زمانے کی، 1 کھجور کو قاعدے سے رکھنا جانتی تھیں. تم تو اپنے جہیز کے برتن نہیں رکھ پاتی ہو، اپنے ماں کی طرف سے ملا ہوا سامان بھی حفاظت نہیں کر پاتی ہو. تم تو اپنے جہیز کے سامان کو کیسے چن چن کے رکھا جائے یہ بھی تمہیں طریقہ نہیں معلوم. 1 کھجور، امی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس کو اللہ کے نبی کے لیے رکھ دیا تھا. شوہر کی طلب دیکھیے، شوہر کی خدمت دیکھیے، خود نہیں کھا رہی ہیں، بھوکی ہیں، لیکن شوہر کی پہلے فکر ہو رہی ہے. وہ کھجور میں نے اٹھائی اور وہ کھجور اٹھا کر میں نے اس عورت کو دے دیا. لے، میرے پاس اس کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ واقعہ سن لیجئے میرے بھائیوں، بڑا دلچسپ ہے. جیسی اس مانگنے والی کو میں نے وہ کھجور دیے، اس مانگنے والی نے
اپنے دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، بیچ سے گٹھلی نکالی اور گٹھلی کو پھینک دیا اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک آدھا ٹکڑا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس بچے کو دے دیا۔ بخاری شریف کے الفاظ، خود کچھ نہیں کھائی، ان بچوں کو پانی پلاتی ہے اور خود پانی پیتی ہے اور چل دیتی ہے۔ لیکن رکیے تھوڑا، یہ تو بخاری سے میں نے بتا دیا، تھوڑا سا صبر کیجئے، مسلم کا بھی بتا دوں۔ مسلم میں کہ میں نے 3 کھجور اس کو دے دیے، میرے پاس 3 تھے، میں نے تینوں کھجوریں اس کو دے دی۔ اس عورت نے 1 کھجور اس بچے کو دے دی، 1 کھجور اس بچے کو دے دی اور 1 کھجور اپنے لیے رکھ لی کہ میں کھا لوں۔ ان بچوں نے اپنی اپنی کھجوریں کھا لی۔ عورت کے پاس جو کھجور تھی، بھوک لگ رہی ہے، امی ابھی بھوک لگ رہی ہے، ماں نے اپنے ہونٹوں کے پاس سے وہ کھجور واپس کر دی، اپنے دانتوں کے قریب سے وہ کھجور واپس کر دی۔ اس کو اپنے بچوں پر رحم آ گیا اور اس نے اپنی کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا ٹکڑا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس کو، یعنی ہر ایک کو 1.5 مل گیا۔ ماں نے خود کچھ نہیں کھایا، پانی پیا اور چل دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، عائشہ کیا اس عورت کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اے عائشہ، عائشہ سوچ لو، اس عورت کو آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ عائشہ کیا اس کو تم نے 3 کھجوریں دے دی تھی؟ ہاں میں نے تینوں دے دی تھی۔ عائشہ کیا اس نے 2 کھجوریں دونوں بچوں کو دے دی اور 1 کھجور اپنے کھانے کے لیے رکھ لی؟ عائشہ تمہیں قیامت کے دن اللہ کے دربار میں گواہی دینا پڑے گی۔ عائشہ جس عورت نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہو اور اپنے بچوں کو پرورش کیا ہو، پالا ہو، پوسا ہو اور اس کو کھلا پلا کے پروان چڑھایا ہو اور خود بھوکی رہ گئی ہو، اس نے اپنی بھوک پر بچوں کی بھوک کو ترجیح دی ہو، خود بھوکی رہ کر بچوں کو پالا ہو۔ عائشہ وجبت علیہ الجنہ، وجبت علیہ الجنہ، وجبت علیہ الجنہ، اس عورت نے جنت واجب کر لی، اس عورت نے جنت واجب کر لی، وہ عورت جنتی ہے، وہ عورت جنتی ہے۔ میری ماں بہنوں، تمہارے پیٹ میں لڑکی ہے، تم نے الٹرا ساؤنڈ میں چیک کرایا اور پتہ چلا کہ لڑکی ہے، تم تو اپنے پیٹوں کے بچوں کو مار ڈالتی ہو۔ بہادری وہ ہے کہ عورت اس بچے کو جنم دے، خود کھانے پینے کو نہیں لیکن بچوں کو کھلا رہی ہو، پلا رہی ہو، خود بھوکی ہے اور بچوں کو کھلا رہی ہو، پلا رہی ہے، جتنی بھی طاقت ہے، جس حیثیت کے لائق ہے، خود بھوکی ہے، ایسی عورت کے اوپر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ 15 دن سے چولہا نہیں جلا، 15 دن سے چولہا نہیں جلا۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ کھجور و پانی پر گزارا چل رہا تھا۔ ایک بار اطلاع ملی کہ بحرین سے مال آیا ہے اور اللہ کے نبی صحابہ کرام میں تقسیم کریں گے، اس مال میں اللہ کے نبی کا بھی بھاگ ہے، اس مال میں نبی کا بھی حصہ ہے۔ فرمایا عائشہ صدیقہ نے، اے اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد آپ مال تقسیم کریں گے اور آپ کا بھی تو حصہ ہے۔ فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، آج ہمیں بھی حصہ ملے گا، ہمارا بھی حق ہے، ہمیں بھی حصہ ملے گا۔ آج چولہا سنبھال لو، لکڑیاں رکھ لو چولہے میں، آج ہمارے گھر میں بھی گوشت پکے گا۔ 15 دن سے چولہا نہیں جلا، آج ہمارے ادھر بھی اچھا کھانا بنے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ادھر اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں، حجرے میں جاتے ہیں، اور ادھر میں نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چولہا سنبھال لیا، اس کو پوت لیا اور اس میں لکڑیاں رکھ دی کہ اللہ کے نبی جب اپنا حصہ لے کر آئیں گے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا۔ تقریباً آج کے ٹائم کے لحاظ سے 10 یا 11 بجے کے آس پاس اتنا مال آیا تھا بحرین سے کہ وہ مال تقسیم کرتے کرتے صحابہ کرام کو دیتے دیتے صبح ہو گئی، 9-10 بج گئے، چاشت کا اشراق کا وقت ہو گیا، 11 بجے کے آس پاس کا ٹائم ہو گیا، سب کے حصے دے دیے۔ اللہ کے نبی کو بھی 2 تھیلے بھر بھر کے مل گئے۔
ایک آپ نے اس ہاتھ سے پکڑا، دوسرا تھیلا آپ نے دوسرے ہاتھ میں لیا، آپ نے اپنے دونوں تھیلوں کو اٹھایا اور لے کے چل دیے۔ آپ جیسے ہی چلے نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہیں، جا رہے ہیں، گھر آنے ہی والا ہے کہ اچانک دو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے محمد رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دائیں دیکھا تو 7 سال کا بچہ، بائیں دیکھا تو 9 سال کا بچہ۔ دائیں دیکھا اس نے یہ تھیلا پکڑ لیا، بائیں دیکھا تو اس نے دوسرا تھیلا پکڑ لیا۔ دائیں نظر ڈالی، 7 سال کا بچہ کہتا ہے اللہ کے نبی میرے باپ نہیں ہے، انتقال ہو گیا ہے، اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، میرا دوسرا باپ آیا وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتا ہے، آج 7-8 دن ہو گئے میری ماں نے اور میرے باپ نے مجھے روٹی کا ایک لقمہ نہیں دیا۔ آپ نے بائیں نظر ڈالی تو 9 سال کا بچہ کہتا ہے اللہ کے رسول میرے باپ ہے لیکن میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، میری دوسری جو ماں آئی وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتی ہے۔ ایک کی ماں نہیں ہے، ایک کا باپ نہیں ہے، ایک کہہ رہا اللہ کے رسول میرے باپ نہیں ہے، ماں نے دوسری شادی کر لی، جو آدمی میرے گھر میں آیا وہ بیٹا نہیں مانتا۔ دوسرا کہتا اللہ کے رسول میری ماں نہیں ہے میرا باپ ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، میری جو دوسری امی آئی وہ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتی، میرے گھر میں بھی 7-8 دن سے چولہا نہیں جلا۔ اللہ کے رسول کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، زار و قطار رونے لگے۔ دائیں دیکھتے ہیں 7 سال، بائیں دیکھتے ہیں 9 سال۔ آپ نے یہ تھیلا اس بچے کو دے دیا، دوسرا تھیلا آپ نے دوسرے بچے کو دے دیا، جاؤ لے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں یتیم بچوں کو گھور گھور کر دیکھنے لگے اور وہ تھیلا لے جا کر بڑے خوش تھے۔ ایک تھیلا دوسرا تھیلا دوسرا بچہ لے کے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول اس طرح اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر دیکھ رہے ہیں ان یتیم بچوں کو، اور اس وقت تک دیکھتے رہے، اس وقت تک نظر ڈالتے رہے جب تک کہ یہ بچے خود ہی نبی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے، نبی اکرم کی آنکھوں سے غائب نہیں ہو گئے۔ اس حال میں اللہ کے نبی پھر دروازے کو دستک دیتے ہیں، حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں، اللہ کے نبی اپنا حصہ لے کر آ رہے ہوں گے، دروازہ کھولتی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم، امی عائشہ کہتی ہے وعلیکم السلام، اندر آئیے۔ اندر جاتے اللہ کے نبی تو کیا دیکھتی ہیں اما عائشہ، جس خالی ہاتھ سے آپ گئے تھے اسی طرح خالی ہاتھ لوٹ آئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی تھیلا نہیں، کوئی سبزی نہیں، کوئی گوشت نہیں، کوئی آٹا نہیں، چاول نہیں، دال نہیں، کچھ نہیں ہے نبی اکرم کے ہاتھ میں۔ کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا چولہا سنبھال لو، سنبھال لیا۔ اے اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا، میں نے چولہے کو جلانے کا انتظام کر لیا، لیکن آپ کو دیکھتی ہوں خالی ہاتھ گئے تھے اور خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ آپ نے نظریں پلٹی، ہاں عائشہ سچ ہے، آج مجھے بھی 2 تھیلے ملے تھے، میں اپنا حصہ لے کر آ رہا تھا، لیکن عائشہ گھر کے دروازے کے باہر 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا، ایک کی عمر 7 سال دوسرے کی عمر 9 سال۔ عائشہ ایک کی ماں نہیں، ایک کا باپ نہیں، عائشہ ایک کا باپ سوتیلا دوسرے کی ماں سوتیلی، ادھر باپ بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں، ادھر سوتیلی ماں بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں، اور یتیم بچوں کا پیٹ ان کی پیٹھ سے چپک رہا تھا، بھوک کی حالت نے ان کو نڈھال کر لیا تھا، اور انہوں نے جب مجھ سے کچھ مانگا تو میں نے دونوں تھیلے ایک ایک دونوں کو دے دیا۔ امی عائشہ کہتی ہیں آپ نے کبھی کچھ غلط کیا ہی کہاں ہے جو آج کریں گے، اچھا کیا دے دیا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غلط کیا، اچھا کیا دیا، لیکن اے اللہ کے رسول 2 مٹھی اس تھیلے میں سے نکال لیتے اور 2 مٹھی اناج اس تھیلے میں سے نکال لیتے، میں چکی پر پیس دیتی، آج گھر کا گزر بسر چل جاتا، ایک روٹی آپ کھا لیتے، ایک روٹی میں کھا لیتی۔ اے اللہ کے نبی اتنا تو آپ نکال سکتے تھے۔ فرمایا عائشہ تم صحیح کہہ رہی ہو، اتنا میں نکال سکتا تھا،
میں نے سوچا بھی تھا کہ 2 مٹھی اس میں سے نکال لوں، 2 مٹھی اس میں سے نکال لوں، لیکن عائشہ جب ان یتیم بچوں کے چہروں پہ نظر پڑی تو میری ہمت کو، میرے دل کو گوارا نہ ہوا کہ ان یتیم بچوں کا